الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم قلة الحياء كفر أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق کا خالق اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مردوں کا خالق بھی اللہ ہے اور عورتوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ مردوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور عورتوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ مردوں کی پیدائش اور مردوں کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے، اور عورتوں کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی پیدائش کا مقصد بھی بیان فرمایا، عورتوں کی پیدائش کا مقصد بھی بیان فرمایا۔ مردوں کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے وہ عورتوں سے جدا ہے۔ مردوں کی جو جسمانی صلاحیتیں ہیں وہ عورتوں میں نہیں ہیں، اور جو عورتوں کی جسمانی صلاحیتیں ہیں وہ مردوں میں نہیں ہیں جسمانی اعتبار سے۔ باقی نظام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مختلف بنایا ہے، مردوں کو بھی مختلف بنایا ہے۔ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں وہ عورتوں کی فطرت کو دیکھتے ہوئے، عورتوں کی تخلیق کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں، اور مردوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں وہ مردوں کی ساخت اور مردوں کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم نافذ فرمائے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ ہوں؟ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ لے کر آنا یہ عورتوں کی فطرت سے بغاوت ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک مرد ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے، جو صلاحیت رکھی ہے، جو مردانگی رکھی ہے،
جو ہمت رکھی ہے وہ عورتوں میں نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عورتوں میں رکھی ہیں وہ مردوں میں نہیں ہیں۔ صاف واضح بات ہے، ایک بچے کو ہی سنبھالنا ہو تو ایک مرد کا جذبہ دیکھیں وہ کس حد تک سنبھال سکتا ہے، پھر ہائپر ہو جائے گا، وہ اس کا جو میٹر ہے وہ شارٹ ہو جائے گا ایک حد کے بعد۔ لیکن جو عورتوں کے اندر ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بچوں کو بہت صلاحیتیں مختلف ہیں، یہاں تک کہ جب بیرون ممالک کے اندر جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی جب آپ کے یہاں اسکواش ہوتا ہے، ٹینس ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو اصول اور ضابطے ہیں وہ تو ایک جیسے نہیں ہیں، مردوں کے لیے جو اصول اور ضابطے آپ نے ٹینس کے اندر اور اسکواش کے اندر رکھے ہوئے ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور جو عورتوں کے لیے ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دونوں کی، مردوں اور عورتوں کی جو تخلیق ہے یہ مختلف ہے، صلاحیتیں مختلف ہیں۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ حکم فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھو، اپنے گھروں کے اندر قرار پاؤ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر رہو، اور حقوق بیان فرمائے۔ باپ کے ذمے لگایا کہ بیٹی کا خرچہ، اولاد کا خرچہ یہ تمہارے ذمے ہے۔ شوہر کے ذمے لگایا کہ کسب، معاش، بیوی کی ضروریات یہ پورا کرنا یہ تمہارے ذمے ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ہے، آرڈرز دیے ہیں مردوں کو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بہت احسن اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہنا سہنا، یہ تمہارے گھروں میں ہے۔ اولاد کو کہا، جوان اولاد کو، کہ تمہارے ذمے بوڑھی ماں کا خرچہ ہے، اگر وہ محتاج ہے واجب ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک صحابی سے، میں تمہیں بتاؤں تمہارا بہترین صدقہ کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ تمہاری بیٹی کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے، بنتو کی، ابنتو کی مردودۃ الیک، تمہاری طرف گھر میں لوٹ آئے، تم اس کے اوپر جو خرچہ کرو گے، جو نفقات خرچ کرو گے، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین خرچہ ہے، سب سے بہترین صدقہ یہ تمہارے لیے ہے، سب سے بہترین۔ حقوق بیان کیے، مردوں سے کہا تم میں بہترین مرد وہ نہیں ہے جس کے نوافل زیادہ، جس کے حج زیادہ، ایک حدیث آپ نہیں دکھا سکتے، جس کی تہجدیں زیادہ، جس کی قرآن کی تلاوت زیادہ، وہ مرد سب سے بہترین ہے، آپ دکھا نہیں سکتے۔ تم میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کا معاملہ گھر کی عورتوں کے ساتھ سب سے بہترین ہو، سب سے بہترین آدمی۔ نہ نفلوں پہ نگاہ فرمائی، نہ روزے، حج، زکوٰۃ پر، نہ عبادتوں پر، نہ جہاد پر، جس کا معاملہ گھروں میں اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، عورتوں کو حکم ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو ازواج مطہرات سے حکم کیا گیا ہے،
تو العیاذ باللہ ازواج مطہرات و ازواجہ امہاتہم، جو امت کی مردوں کی مائیں ہیں ازواج مطہرات، تو العیاذ باللہ ان کے اور جو روحانی بیٹے ہیں صحابہ، جن کی پاک دامنی، جن کے تقوی، جن کی پرہیزگاری پر قرآن بار بار گواہی دے رہا ہے، علیم بذات الصدور گواہی دے رہا ہے، تو ان کے درمیان تو فتنہ کا اندیشہ ہے، اور آج فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ وقرن فی بیوتکن، جی یہ تو ازواج مطہرات کے لیے کہا گیا ہے، نہیں بھائی، اس کے بعد وقرن فی بیوتکن کے بعد تو آگے بھی تو ہے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ، اور تم لوگ نماز قائم کرو، تو پھر ہمارے لیے نہیں ہے، ہماری عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ وآتین الزکاۃ، ازواج مطہرات کے لیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، وہ نماز ادا کریں، نماز قائم کریں۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو یہ تو ازواج مطہرات کے لیے، پھر تم اللہ رسول کو بھی چھوڑ دو، پھر تم اللہ رسول کو بھی چھوڑ دو پھر۔ ان کے لیے جہاں فتنے کا اندیشہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے آنے والے پاک دامن مردوں اور پاک دامن عورتوں کو اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جب وہ پاک روحیں ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں، اور یہ پاک دامن صحابہ جن کی گواہی میں بار بار قرآن میں دے رہا ہوں، جب ان کے لیے یہ آرڈرز ہیں، تو تم تو خود اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، پھر تمہیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ تم تو خود کہتے ہو ہم تو ان کی جوتی کے، ان کے ناخن کی میل کے برابر بھی نہیں ہیں، پھر تمہیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ عورتوں کا گھر سے نکلنا منع ہے، لیکن حیا کی چادر میں اپنے محرم مردوں کے ساتھ نکل سکتی ہے، وہ بھی ضرورت کے لیے، حیا کی چادر میں۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، کہیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب اگر گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو اپنے سروں پر ایسی چادر ڈالیں جو ان کو گھیر لیں۔ جسم کی بناوٹ اور جسم کی ساخت اگر نظر آ رہی ہے تو یہ تو بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں تو لباس بہت باریک پہنا ہوا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے فرمایا ہے، اسماء آئندہ ایسا لباس، یہ باریک لباس مت پہننا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون گھر میں داخل ہوئیں، غالباً حضرت ام سلمہ تھیں، تو انہوں نے ایک دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا جو باریک تھا، بال نظر آ رہے تھے۔ حدیث میں صاف ہے فَشَقَّتْهَا اثْنَيْن، اس دوپٹے کو انہوں نے اتارا، بیچ سے شق کیا، اس کو شَقَّتْهَا اثْنَيْن، دو ٹکڑے کیے، اور پھر ایسے کاٹ کے پھر اس کو پہنایا کہ یہ تو باریک ہے۔ دیکھیے، عورت کی نماز اگر اس کے بال کھلے ہوئے ہوں
بالوں کی سیاہی دوپٹے میں سے نظر آ رہی ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی، یا بال کھلے ہوئے ہوں، اس کو پورے اپنے بال چھپانے پڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سطر کھلا ہے۔ مسئلہ سمجھنا ہوگا، مسئلہ سمجھنا ہوگا۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اور کھلے ہونے سے مراد یہ ہے کہ نظر آ رہے ہیں، تو سطر کھلا ہے، جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ بہت معروف مسئلہ ہے، نمازی خواتین یہ اچھی طرح یہ مسئلہ جانتی ہیں۔ تو وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بن سور کر گھر سے باہر ہرگز مت نکلنا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، تبرج الجاہلیت الاولی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اس وقت گلیوں میں اور علاقے میں اور معاشرے میں ایسی مخلوقات کا تصور بھی نہیں تھا۔ قرب قیامت کی نشانیاں فرما رہے ہیں، نساء، ایسی عورتیں آئیں گی، عاریات کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ایسی عورتیں ہوں گی کہ جو کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی، کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی وہ ننگی ہی شمار ہوں گی اللہ کی نگاہ میں۔ یا تو لباس اتنا چست اور تنگ کہ پورا جسم نمایاں ہو رہا ہے، یا اتنا باریک کہ جسم جھلک رہا ہے، آستینے، بازو کھلے ہیں، سینہ کھلا ہے۔ کتنا عام ہو گیا، بتائیں بولنا آسان ہے یا کرنا آسان ہے؟ بولنا آسان ہے نا، کرنا تو مشکل ہوتا ہے کسی کام کو۔ تو میں تو بہت ہلکی باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی اتنی بھاری باتیں تھوڑی کر رہا ہوں۔ جہاں ہو رہا ہو اور برائی کو برائی نہ سمجھا جا رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم چھوڑ دیں گے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونُ، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم اچھی چیز کو منکر سمجھو گے۔ کوئی پردے والی عورت گزر رہی ہو نا، شریف، آج کل کی پردے والی عورتیں بھی دو نا، اس وجہ سے میں اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا ہوں، یہ صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ آپ یہ سنیں گے جملے، بہت دفعہ سن چکا ہوں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، بدگمانی۔ والمنکر معروفا، اور جو منکرات ہوں گے اس کو لوگ اچھا سمجھیں گے، ہاں یہ اچھا ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ پڑھا لکھا ہونے کی نشانی ہے ان کی، بہت کوالیفائڈ ہیں، یہ ماڈرن ہیں، یہ سمجھتے ہیں دنیا کو۔ والمنکر معروفا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہیں۔ اور جب معاشرے کے اندر کسی چیز کو اچھا سمجھا جانے لگے، برائی کو لوگ اچھا سمجھنے لگیں، تو اس برائی کے خلاف بولنے والے کو لوگ کڑک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کڑک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى،
ہرگز بن سور کر باہر مت نکلنا۔ شادی سے پہلے بن سورنا اور میک اپ کرنا علماء نے صاف لکھا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، شادی کے بعد بنے سنورے وہ بھی صرف اپنے شوہر کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور ہرگز اپنی خوبصورتی سوائے اپنے شوہروں کے اور محرم مردوں کے سامنے کسی کے سامنے نہ کھولیں۔ یہ حیا کا جو فریضہ ہے یہ ہمارے معاشرے کا آج مٹتا ہوا فریضہ ہے۔ یہ فرض ذبح ہو رہا ہے۔ اچھے خاصے نمازی، روزے دار، جب ان کی تقریب میں جاؤ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں آتے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، یہ نمازی عورتیں ہیں، یہ ان کے لباس ہیں۔ معاملہ بہت سنگین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلت الحیاء کفر، کہ حیا کا کم ہونا یہ آدمی کو کفر سے ملاتا ہے، کفر تک پہنچاتا ہے۔ بے حیا ہوتے 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 یہ کفر تک پہنچتا ہے، کفر تک پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ ایمان اور حیا یہ دونوں جڑواں ہیں، لازم ملزوم ہیں، کہ ایک ہے تو دوسرا بھی ہے، ایک نہیں ہے تو دوسرا بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ایمان ہے تو حیا بھی ہوگی، اور جب حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہوگا، ایمان سے خالی ہوتا ہے وہ۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہو، ایمان کی گرمی ہو، ایمان کی حرارت ہو، اور ساتھ میں بے حیائی کے مظاہرے بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جہاں گیا ایمان وہاں حیا نہیں بچتی، اور جہاں گئی حیا وہاں ایمان نہیں بچتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی وہ ننگی شمار ہوں گی۔ مائلات ممیلات، اپنے حسن اور جمال کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ کہ خوبصورت چیز کو تو دیکھا جاتا ہے نا، فطری بات ہے، جو چیز آپ کو خوبصورت نظر آئے گی، کوئی ہو، اس کی نگاہ وہاں اٹھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا تھا اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے یہ شیطان مردوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھواتا ہے، شیطان اٹھواتا ہے۔ شیطانی عمل ہے یہ۔ اور بخاری شریف میں تو فرمایا کہ المرأة تقبل فی صورت الشیطان وتدبر فی صورت الشیطان، کہ عورت جب آتی ہے تو وہ شیطان کی صورت میں آتی ہے، اور جب جاتی ہے تو شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی سمجھیں۔ اس کا معنی یہ ہے، ہوتی وہ عورت ہی ہے، شکل اس کی شیطان والی نہیں بن جاتی، اس کا معنی سمجھنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ آتی ہے تو جو مرد ہوتے ہیں جو حوثناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ شیطانی عمل ہوتا ہے۔ تو صورت شیطان میں وہ آئی، اور جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو شیطان کی صورت میں ہی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم
اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھا سکیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا مسئلہ یہاں پھنسا ہوا ہے۔ غیروں نے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے، ایمان کو سلب کرنے کے لیے آج جو ہمارے گھروں میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے معاشرے میں جو مختلف قسم کے آلات پھیلا دیے ہیں، ان سے ان کا ایک بہت بڑا ہدف مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عام کرنا ہے۔ اس میں مسلمان بھی مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ان الذین یحبون، کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کے اندر فحش کام پھیلتے چلے جائیں، ان تشیع الفاحشہ، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی انہیں عذاب دے گا اور آخرت میں بھی اللہ انہیں عذاب دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا، اور دنیا میں عذاب کی صورتیں نظر آ رہی ہیں۔ اچھے گھر، اچھے خاصے گھروں کے اندر ٹوٹ پھوٹ جو ہو رہی ہے اور طلاقیں جو ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی یہی بن رہی ہے، بے حیائی کی۔ ایک تقریب میں گیا، وہاں 8-10 کو دیکھا، اب بیوی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کتنی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ شرعی پردہ نہیں ہے، عورت نے جا کے کہیں جا کے کسی اور سے گپ شپ لگائی، بات چیت ہوئی، اس کا مزاج اچھا لگا، اب وہ اپنے شوہر سے طلاق مانگ رہی ہے، صرف اس وجہ سے۔ دیکھیے، نہ باپ نہ ماں، نہ کوئی پیر نہ کوئی بزرگ اپنے کسی مرید یا اپنے کسی بیٹے اور بیٹی کے دل پر قبضہ نہیں رکھتا۔ قلب کو تو کہتے ہی قلب اس وجہ سے ہے کہ یہ پلٹ جاتا ہے۔ پہلے بیوی میں اس کا دل تھا، ہٹ کر کے پلٹ گیا، روک سکتا ہے؟ دل کے پلٹنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ کتنا خطرہ ہے۔ اور یہ دشمن، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ شیطان جو ہر وقت، ہر آن ہر گھڑی تمہارے ساتھ سلا ہوا ہے، تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس کو دشمن بناؤ، خطیب صاحب کو دشمن مت بناؤ، امام صاحب کو دشمن مت بناؤ، او بھائی شیطان کو دشمن بناؤ۔ ہاں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ یہی نوجوان لڑکے ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ امام صاحب یونیورسٹی میں ہمارا چلنا پھرنا بڑا مشکل ہے، ہم کیا کریں؟ جن کو سمجھ آ گئی ہے، اور پتہ نہیں کیسے وہ والدین ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کو بیرون ممالک پڑھانے بھیج رہے ہیں، اکیلی جا رہی ہے تو روئے نہیں تو پھر کیا، جب ماں باپ ہی خود۔ اس وجہ سے اللہ کے سامنے روئیں، ہمارے بچوں کا ایمان بہت خطرے میں ہے، کیونکہ جہاں حیا گئی وہاں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور اگر ایمان گیا تو بتاؤ کچھ نہیں بچے گا۔ پھر ایک دفعہ اگر ایمان چلا گیا بہت خطرہ ہے۔ اس وجہ سے ہمارا معاشرے کے اندر مسلمانوں نے اپنی بربادی خود کی ہوئی ہے، اپنے پیروں پہ کلہاڑے خود مار رہے ہیں اور کوستے ہیں غیروں کو۔ اس وجہ سے پیار محبت سے اپنی گھر کی خواتین میں ہر آدمی، دیکھیں پوچھ ہوگی، آخری بات عرض کر دوں، پوچھ کی بات آ گئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا، کان کھول کے سنو، الا، یہ ترجمہ ہوتا ہے اس کا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اس میں مردوں کو فرمایا کہ مرد اپنے گھر کے سربراہ ہیں، ان سے عورت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ وہ دین کا ہے کہ ان کو دین سکھایا کہ نہیں سکھایا۔ سب کچھ سکھایا بتایا، دین نہیں سکھایا۔ اور عورت کے بارے میں فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی جو اولاد ہیں اور گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں ٹک کے رہو۔ علماء نے لکھا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ میں صرف یہ نہیں ہے کہ گھر میں ٹک کے رہو، کہ گھر میں ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو۔ یہاں اشارہ ہے کہ جب تم گھر میں ہو تو گھر کی ساری ذمہ داریوں کی جو سوال، جو پوچھ گچھ ہے وہ عورت سے ہوگی، یہاں اشارہ ہے۔ جیسے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ حضرت فاطمہ کے سپرد ہوئی ہوئی تھیں، ساری ذمہ داریاں آپ تفصیل سے پڑھیے۔ حضرت فاطمہ کتنی خدمت کرتی تھیں گھر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، خدمت کی وجہ سے کپڑے بھی مٹی میں بھر جاتے تھے، اتنی خدمت کرتی تھی۔ اور حضرت علی گھر کے باہر کی ساری ذمہ داریاں ان کے ذمے۔ تو ایک ایک سے سوال ہوگا۔ عورت سے سب سے پہلا جو عورت کے لیے اولاد کے لیے جو سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلی تعلیم گاہ وہ ماں کی گود ہے۔ عورتیں گھروں سے باہر نکل گئی ہیں تو بچوں کو پالنے والا، ان کی صحیح دینی تربیت کرنے والا، ان کو دین سکھانے والا، ان کو حیا سکھانے والا، ان کو طہارت کے مسائل سکھانے والا کچھ نہیں پتہ۔ اس وجہ سے ابھی بھی وقت ہے، بہت عارضی دنیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو چکے ہیں، اسی گھر میں ایک کونے پہ سوتی تھیں، وہیں رات دن گزارتی تھیں۔ دیکھیں کتنی سادی زندگی گزاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ آیا، پوچھوا لیا تھا انہوں نے زندگی میں کہ اگر اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے ایک عام قبرستان میں دفنا دینا۔ انہوں نے اجازت دے دی، وہاں دفن ہو گئے حضرت عمر۔ اس کے بعد بھی ان کی احتیاط دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جب بھی اس حجرے میں داخل ہوئی ہیں، اپنے شوہر کے حجرے میں، اپنے والد کے حجرے میں جہاں وہ مدفون ہیں، نقاب کر کے داخل ہوئی ہیں، حالانکہ مردوں سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اتنی احتیاط، نقاب کہ حضرت عمر اندر ہیں، کتنی حیا والی۔ آج کل تو پتہ نہیں جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بیکورڈ ہو گئے ہیں، ہماری ترقی رک گئی ہے۔ تمہاری نسبت ازواج مطہرات سے ہے، تمہاری نسبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، تمہاری نسبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ تمہارا دین یہی ہے، تمہاری عزت یہی ہے۔ تم گھروں میں اپنے باپ کو کھانا دو، اپنے بھائیوں کو کھانا دو، اپنی ماں کو کھانا دو، ان کی خدمت کرو۔ یہ تو ہو گئی قید۔ اور ہوٹل میں کھانا کھلائے، جہازوں میں کھانا کھلائے، ہیوسناک نگاہوں کا یہ بن کر لوگوں کی خدمت کرتی پڑے، یہ ہو گئی آزادی۔ بہت بغاوت ہوئی ہے آج عورتوں کے ساتھ، اور ہم مرد اس میں شامل ہیں۔ ساری بے پردگی کا جو خمیازہ ہے یہ مردوں کی وجہ سے مردوں کو بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ